الصبح بدا من طلعته. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے. اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے. کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ، یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے، فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو، جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی. اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے؟ یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے. سوچو تو صحیح، یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا. فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح
اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو, ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا, تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات, جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے, تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر, ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا, تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو, تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا, تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں. ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے, دولت نہیں دیکھیں گے, ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے, ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا, بھاگ گیا, جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو, میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے, کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک, میں پھر کہوں گا, اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے, ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو, ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے, اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی, اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے. نا بڑا آدمی, اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی. خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. سمجھ جو ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی. گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا,
تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی. تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر. لیکن شرط دیکھیں نا، غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے. اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی. تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے. پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں. اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں. تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہتا. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت. لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے. دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا. ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں. اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں. ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا، کھڑا نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے. ایک سواری اور سوار تین. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے. قربان جاؤں، کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دو بیٹھے. حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے. فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے، باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے. فرمایا چلنے دے مجھے، پیدل کچھ نہیں ہوتا. تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے اساتذہ کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں؟
اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر، ہر نقطے پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں۔ آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے۔ فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں یہ نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا۔ کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے
आमना के लाल ने पहने हैं, मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए। इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, वादा है तेरे साथ तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी खासान रसूल वक्त दुआ है,
उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे हैं। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज आई, बच्चियां रो रही हैं और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हजरत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियां कहने लगी उमर हमारे अब्बा जी, हमारी 10-15 बकरियां हैं, तो हमारे वाले साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती हैं, कहती हैं अब अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम हैं, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हज़रत उमर फारूक घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। पर मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कुछ दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया, ओहो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बाहर शेर में एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता तो झाड़ू दबाया है बगल में और उमर फारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमज़ोर हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी ज़िंदगी बादशाही में फकीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते हैं तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हजरत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। तो 17वें 18वें नंबर पर हजरत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया, गवर्नर साहब का। तो हजरत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है, जिसकी ड्यूटी लगाई थी उससे कहने लगे ये सईद कौन है, तो कहा हजरत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में, फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है,
مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا. کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو, میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں, اس دھرتی پہ بسنے والے, اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے ایک دفعہ, کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے. تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں. کون کون سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں. یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے, سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی, پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی, اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا, فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں. کہ حضور حکم. فرمایا سنا ہے, پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے, اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں, تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے, اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا, مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا, آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں, اس کے حضور جاتا ہوں, اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں, کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں, وہ پاپ, وہ جرم, وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا, تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا, پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں, میری یہ کوتاہیاں ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما, یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے, لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے, ایک غلام, ایک گھوڑا, ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں, خشک کھجوریں, کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے, لاکھوں روپے پاس پڑے ہوئے, وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے, کمزور ہے, طے کر لیں, اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا, پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی, ان کی باری تھی.
پیدل چلنے کی اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. توجہ یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز. ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں, اور جو ہم ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے, خود پیدل ہے, اور حال کیا ہے, بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں, چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے, پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے, وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے, اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں, مہربانی کریں بیٹھ جائیں. فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے, تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی, آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں, ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا نا. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا, اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں, تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا. غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا, شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی. حضرت عمر پانی سے, میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا. جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو, ابا جی انج نہیں کریدا دور بدل گیا جے. کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں, ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں, وزیر کھڑے ہیں, سفیر کھڑے ہیں, بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں, آپ مہربانی کریں یہ تم ذرا نیچا کریں, اور جوتا پہن لے, اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا, اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, نجرانی ہیں, وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں, آپ کا بڑا نام سنا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں, فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے, یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے, اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں. فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا, باری اس کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا, روب اور بڑھ گیا, ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا, اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے, جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ, وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا. آج ہمارے پروٹوکول, ہمارے دبدبے, ہماری انا پرستیاں, ہمارے دعوے, ہمارے طریقے, میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے, یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا لوگ, ہم نے چھوڑ دی, غیروں نے اپنا لی. خدارا اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں, درویشی, سادگی, بے تکلفی, یہ زندگی حسین ہوتی ہے, یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے, یہ زندگی اچھی ہوتی ہے, یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں. اگر اللہ مال دے, عزت دے, دولت دے, اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں, آزاد کریں, کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں. مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں, ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے, مہربانی فرمائیں. میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے, سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہو تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, جو ہو وہ دکھائی دے
وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے. میرے عزیزو، اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں. بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات بات پہ ٹھٹھا کرے، بات بات میں مذاق کرے، وہ بے تکلف ہوتا ہے. یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں. بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے. اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے. اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با مربت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے. زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے. بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے. کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم اور درود و سلام میں گزرے. آخر دعوا یان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. کے شیر قدر قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.